بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ مولانا سید کامل صاحب انہوں نے تھمبنیل کے اوپر لکھا کہ 10 لاکھ بچانے کے لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ نے 10 لاکھ وصول کرنے کے لیے ایک جھوٹی روایت کا سہارا لیا، ایک جھوٹی روایت کا۔ پہلے آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے پیچھے چھپ رہے تھے، تو میں نے آپ کو اس حوالے سے وہ جو قرآن مجید کی آیت سنائی کہ یہ یہودیوں کا کام ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ ایک بات کو مانتے ہیں دوسری کا انکار کر دیتے ہیں۔ آپ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی اس بات کو مان رہے ہیں اور ہم سے بھی منوانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ باقی باتوں سے انکار کرتے ہیں، تو یہ یہودیوں کا طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا تو آپ بھاگے، پھر آپ نے روایات سے اس چیز کو ثابت کرنے کی کوشش کی، احادیث سے۔ تو جو آپ نے احادیث پیش کی ہیں کتاب الاذکار سے، اسی طرح طبرانی سے، اور اسی طرح مستدرک علی الصحیحین سے، یہ جو 3 آپ نے حوالے دیے ہیں، ان میں مجموعی طور پہ 2 سندیں ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ تو آپ نے خود بھی مانا ہے کہ تعلیقاً ہے، باقی جو 2 سندیں ہیں وہ دونوں سندیں اس روایت کی ضعیف ہیں۔ تو آئیے آپ کی جو بیان کردہ روایت ہے اس کا ذوق بیان کرتے ہیں، یہ کیسے ضعیف ہے اور کیوں ضعیف ہے۔ آپ نے جان بوجھ کے، یا تو میں کہتا ہوں کہ آپ کو علم نہیں تھا، آپ نے ایسے بیان کر دی، یا پھر جان بوجھ کر آپ نے دھوکہ دینے کی کوشش کر دی، یعنی ایسی روایت جس کو محدثین ضعیف کہتے ہیں آپ نے اس کو دلیل بنا کے پیش کر دیا کہ یہ روایت ہے، یہ اس سے لفظ مغیث ثابت ہو رہا ہے۔ تو آئیے یہ جو 2 سندیں ہیں اس کی 2 سندوں کے حوالے سے تذکرہ کرتے ہیں اور اس کی 2 سندوں کا جو ضعف ہے آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ جو مستدرک علی الصحیحین کے اندر پہلی سند ہے حدیث نمبر 42 کی، یہ پہلی سند کے اندر ایک راوی ہے ولید بن مسلم۔ یہ جو ولید بن مسلم راوی ہے، یہ اس کی وجہ سے یہ جو روایت ہے یہ ضعیف ہے۔ اب اس روایت کا جو ضعف ہے اس کی علت کیا ہے، اس کے ضعف کی وجہ کیا ہے؟ اس کے ضعف کی وجہ خود امام حاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں۔ جہاں سے روایت ختم ہو رہی ہے آگے سے آپ ان کے کمنٹس پڑھ سکتے ہیں، امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حوالے سے کیا کہا ہے۔ اس سند کے حوالے سے فرماتے ہیں ھذا حدیث قد خرجاہ فی صحیحین، یہ حدیث ہے جس کو صحیحین کے اندر امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، تقریر کیا ہے، بِأَسانید صحیحہ، صحیح سندوں کے ساتھ، دون ذکر الاسامی فی، اس کے اندر اسماء الحسنہ جو آپ نے مغیث وغیرہ یا کوئی بھی واللہ الذی، جتنے بھی انہوں نے اس روایت کے اندر نام آئے ان میں سے کوئی بھی نام ذکر نہیں کیا، یعنی سند کا جو پہلا حصہ ہے روایت کا وہ ذکر کیا ہے، اور جہاں سے اسماء الحسنہ شروع ہوتے ہیں وہاں سے انہوں نے اسماء الحسنہ ذکر نہیں کیا۔ اس کی وجہ خود امام حاکم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرماتے ہیں وَالْعِلَّةُ فِيهِ عِنْدَهُمَا، ان دونوں کے نزدیک، امام بخاری اور امام مسلم رحمہ اللہ کے نزدیک، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الولید بن مسلم، کہ ولید بن مسلم جو ہے اس کا تفرد ہے، ولید بن مسلم کا تفرد ہے، اس کے تفرد کی وجہ سے انہوں نے اس روایت کو ضعیف جانا اور اسماء الحسنہ جو ہیں ان کو ضعیف تسلیم کیا اور ان کا ذکر نہیں کیا، جبکہ باقی جو روایت تھی اس کو لے لیا۔ اب یہ بات امام حاکم رحمہ اللہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ اس کا تفرد تھا، اس کے تفرد کی وجہ سے امام بخاری نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے اور امام مسلم رحمہ اللہ نے بھی یہ جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو ثابت نہیں مانا ہے۔ نمبر 1 اس کی جو پہلی علت ہے ضعیف ہونے کی وہ تفرد ہے، اور دوسری بات اس تفرد کی دوسری جو دلیل ہے وہ ہے تحفۃ الاحوذی، شرح ترمذی ہے، یہ ہے علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی۔ علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ اپنی تحفۃ الاحوذی میں امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ انہوں نے تلخیص الحبیر جو ان کی کتاب ہے اس میں فرمایا ہے کہ ولیست العلۃ عند الشیخین، کہ یہ جو روایت ہے، یعنی یہ جو تحفۃ الاحوذی ہے یہ ترمذی کی شرح ہے، یہ روایت ترمذی کے اندر بھی موجود ہے۔ جہاں پہ روایت آئی تو اس روایت کی شرح میں امام عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کے حوالے سے فرمایا کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ اس روایت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس کی جو ضعیف ہونے کی وجہ ہے
وہ صرف ولیست العلۃ عند الشیخین، یہ صرف شیخین کے نزدیک تفرد ولید کا تفرد نہیں ہے فقط، بلکہ اس کی اور بھی وجوہات ہیں۔ وہ وجوہات کیا ہیں؟ بل الاختلاف فی، کہ اس کے اندر ناموں کا اختلاف ہے، یعنی کئی روایات ایسی ہیں جس میں مقیت آیا ہے، کئی روایات ایسی ہیں جہاں پہ مغیث آیا ہے، اور ایسے کئی سارے بھی اسماء ہیں، اور بھی اسماء ہیں جن میں رد و بدل اور چینج آیا ہے۔ تو اس روایت کے ضعیف ہونے کی دوسری وجہ فرماتے ہیں اختلاف ہے اسماء الحسنہ کا، بھی کسی میں کچھ ہیں کسی میں کچھ ہیں۔ دوسری وجہ والاضطراب، اور اضطراب ہے، اس روایت کے اندر اضطراب پایا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ وتدلیس، یہ جو راوی ہے یہ ولید بن مسلم یہ مدلس تھا، اور اس روایت کے ضعف کی جو تیسری وجہ ہے وہ اس راوی کی تدلیس ہے۔ اور چوتھی وجہ جو حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں واحتمال الادراج، اور اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہاں پہ اسماء الحسنہ کا ادراج کیا گیا ہے، یعنی کون سا نام حدیث کے اندر آیا ہے نبی الاسلام نے بیان فرمایا ہے، کون سا نہیں فرمایا، کون سا کسی راوی کی طرف سے ہے، اس چیز کا بھی احتمال پایا جاتا ہے۔ تو ان چار وجوہات کی بنیاد پہ یہ روایت ضعیف ہے۔ یہ سند روایت تو ویسے ضعیف ہے، اس کی پہلی سند جو ہے یہ پہلی سند سے ضعیف ہے، اور یہ حوالے آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تحفۃ الاحوذی کی جلد 9 ہے اور صفحہ 344 ہے۔ دیکھیں 4 وجوہات اس سند کی جو آپ نے پیش کی ہے، ایک سند اس کے ضعیف ہونے کی 4 وجوہات آئی ہیں، یعنی محدثین نے کہا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ یہ جو روایت ہے امام حاکم نے خود مانا ہے کہ روایت ضعیف ہے بخاری اور مسلم کی وجہ سے، تو آپ نے ایسی روایت کو پیش کر دیا ہے لوگوں کو صرف اسے بیوقوف بنانے کے لیے کہ یہ سادہ لوگ ہیں، ان بیچاروں کو کیا پتہ کہ یہ روایت صحیح ہے ضعیف ہے جو بھی ہے، بس کسی بھی طریقے سے جانے دو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آئیے جو دوسری سند ہے اس کی دوسری سند کیا ہے؟ امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو دوسری سند کے ساتھ صحیح کہا ہے۔ پہلی سند جو میں نے کہی تھی اس سند کے ساتھ انہوں نے خود تسلیم کیا پہلی سند اس کی ضعیف ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ فوجدنا الحدیث، آگے اسی جگہ پہ جہاں پہ روایت بیان کی ہے فرماتے ہیں فوجدنا الحدیث، ہم نے یہ حدیث پائی ہے قد رواہ عبدالعزیز بن حسین، کہ جس کو عبدالعزیز بن حسین نے روایت کیا، یعنی اب دوسری سند کے اندر ولید بن مسلم نہیں ہے، ٹھیک ہے، ولید بن مسلم کی وجہ سے امام بخاری اور مسلم نے اس کو ضعیف کہا تھا، تو یہ اس کی وجہ سے ضعیف نہیں ہے، بلکہ یہاں تو عبدالعزیز بن حسین آیا ہے۔ تو عبدالعزیز بن حسین جو ہے ایوب سختیانی سے روایت کرتا ہے، تو یہ جو عبدالعزیز بن حسین ہے یہ دوسری روایت کے اندر یہ بھی ضعیف ہے، عبدالعزیز بن حسین یہ راوی بھی ضعیف ہے۔ ذرا حوالہ جات ملاحظہ فرمائیں۔ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا قول وہی تحفۃ الاحوذی ہے، وہی جگہ ہے، وہی صفحہ ہے، اسی جگہ اسی صفحے پہ یہ حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کا قول نقل فرماتے ہیں۔ پہلے فرماتے ہیں قال الحاکم وعبد العزیز ثقۃ، امام حاکم کہتے ہیں کہ عبدالعزیز ثقہ ہے، لیکن فرماتے ہیں قال الحافظ، حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بل متفق علی ضعفہ، بلکہ اس کے ضعیف ہونے پہ اتفاق ہے، یعنی صرف امام حاکم رحمہ اللہ اس کو صحیح مانتے ہیں، ثقہ مانتے ہیں، باقی سب کا اتفاق ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تلخیص الحبیر میں، اور تلخیص الحبیر کا جو حوالہ ہے وہ یہاں پہ نقل کیا ہے حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے اپنی تحفۃ الاحوذی شرح جو ہے وہ ترمذی میں۔ اب یہ پہلا حوالہ، آگے فرماتے ہیں حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں وہاہ البخاری و مسلم، کہ امام بخاری اور مسلم وابن معین اور ابن معین جو ہیں اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یہ جو عبدالعزیز بن حسین ہے دوسری سند کے اندر اس کو کمزور سمجھتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں وقال البیہقی، امام بہقی رحمہ اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں ہوا ضعیف عند اہل النقل، یہ سب کے نزدیک، سب اہل نقل کے نزدیک، سب محدثین کے نزدیک یہ ضعیف ہے عبدالعزیز بن حسین۔ اب آئیے عبدالعزیز بن حسین کے اور بھی حوالہ جات ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ کتاب التاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ کی ہے، اور اس کی جلد 5 ہے، صفحہ 310 ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ اپنی تاریخ کبیر میں فرماتے ہیں ولیس بالقوی عندہم، محدثین کے نزدیک یہ جو عبدالعزیز بن حسین ہے یہ قوی نہیں ہے،
قابل اعتبار نہیں ہے۔ اسی طرح کتاب الضعفاء الکبیر امام اکیلی المکی رحمہ اللہ کی ہے، اس کی جلد 3 ہے اور صفحہ 15 ہے۔ امام یحییٰ بن معین کے بارے میں فرماتے ہیں، امام اکیلی المکی فرماتے ہیں کہ امام یحییٰ بن معین فرماتے ہیں کہ عبدالعزیز بن حسین خراسانی ضعیف الحدیث، یہ جو عبدالعزیز بن حسین خراسانی ہے یہ ضعیف الحدیث ہے، یعنی آپ نے جو روایت پیش کی ہے اس کی آپ نے 2 سندیں پیش کی ہیں، اور جو دونوں سندیں آپ نے پیش کی ہیں دونوں کی دونوں بالکل ضعیف ہیں، قابل اعتبار نہیں ہے، اور ان کے ضعیف ہونے پہ علماء اور محدثین کا اتفاق ہے۔ اور آپ نے جھوٹ بولا ہے، 10 لاکھ وصول کرنے کے لیے آپ نے جھوٹی جو روایت ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کر دی ہے۔ مولانا کچھ تو خدا کا خوف کریں اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، حالانکہ یہ بات آپ جانتے تھے کہ اس کا جواب ابھی فوراً آ جائے گا اور میں ابھی جھوٹا ہو جاؤں گا، جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا۔ تو اب جب آپ جھوٹے ثابت ہو چکے ہیں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یا تو آپ کو چیلنج ہے کہ آپ اس وقت پھنس چکے ہیں اور بری طرح پھنس چکے ہیں، آپ یا تو اس روایت کو، یہ جو مغیث کے حوالے سے روایت ہے، یہ جو روایت ہے مستدرک حاکم کی، اس روایت کو آپ کسی بھی طریقے سے صحیح ثابت کریں۔ اگر آپ صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو آپ تسلیم کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ نے جان بوجھ کے دھوکہ بازی سے کام لیا ہے تاکہ کسی بھی طریقے سے آپ اپنے لوگوں کو گمراہ کر سکیں۔ ہمارے لوگوں کو نہیں کر سکتے آپ، اپنے لوگوں کو، کیونکہ آپ لوگوں کے پاس تو حدیث کا علم ہی نہیں ہے، آپ تو ضعیف حدیثیں بیان کر رہے ہیں جن کو محدثین نے ضعیف کہا ہے، اور اس روایت کو میں نے ضعیف ثابت کر دیا ہے۔ آپ کو چیلنج ہے آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھا دیں۔ آپ کی پوری بریلویت مل کے بھی، آپ کے جلالی صاحب بھی، اور بڑی یہاں پہ مزے کی بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے استاد کا دفاع کر رہے ہیں جلالی صاحب کا۔ جلالی صاحب کس کا دفاع کرتے ہیں؟ اپنے خود کے جو امام ہیں اعلیٰ حضرت کا۔ جلالی صاحب اعلیٰ حضرت کا دفاع کرتے آئے ہیں، آپ جلالی صاحب کا دفاع کر رہے ہیں، اور آپ کا دفاع کرنے کے لیے آپ کے شاگرد آئیں گے، لیکن کوئی بھی کسی کا دفاع نہیں کر پائے گا۔ نہ جلالی صاحب آپ کے جو اعلیٰ حضرت ہیں ان کا دفاع کر پائے ہیں، نہ آپ جلالی صاحب کا دفاع کر پائیں گے، اور نہ جو آپ کے شاگرد ہیں وہ آپ کا دفاع کر پائیں گے۔ تو یہ آپ اس سے سمجھیں۔ تو میں یہاں پہ جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس روایت کو میں نے ضعیف ثابت کیا ہے، چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں آپ اس روایت کو صحیح ثابت کر کے دکھا دیں، صحیح ثابت کر کے دکھا دیں۔ اگر آپ اس کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے تو آپ تسلیم کریں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، ویڈیو کے اندر اس بات کو تسلیم کریں کہ آپ نے جھوٹی روایت کو دھوکہ دینے کے لیے مسلمانوں کو بیان کر دیا ہے، جبکہ محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ اس کے اور بھی بہت سارے حوالہ جات ہیں، آپ مانگیں، جتنے آپ کو حوالہ جات چاہیے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ ذرا آئیں تو صحیح، ہمت تو کریں ذرا، ایک اہل حدیث کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس ہمت ہونی چاہیے۔ تو دوسری بات رہی، یہ تو روایت ضعیف ثابت ہوگی۔ دوسری بات آپ نے جو کہی وہ ما فوق الاسباب اور ما تحت الاسباب کے حوالے سے آپ نے کہا کہ آصف بن برخیہ پلک جھپکتے ہی جو تخت لے کے آیا تھا وہ ما فوق الاسباب تھا، اگر ما فوق الاسباب نہیں تھا تو آپ دوسرے کمرے سے پلک جھپکتے گلاس ہی لے کے آ جائیں۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ آپ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آج تک آپ صرف ضد میں اڑے ہوئے ہیں، حالانکہ ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کسی کے اسباب کا محتاج نہ ہو۔ آصف بن برخیہ یا کوئی ولی ہو، کوئی نبی ہو، سارے اللہ تعالیٰ کے مدد کے، اللہ تعالیٰ کی طاقت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ ان کو طاقت و قدرت نہ دے تب تک وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر اس چیز کو آپ کہتے ہیں کہ آپ یہ کر کے دکھا دیں، اگر اس چیز کو دلیل بنایا جائے کہ جو چیز میں نہیں کر سکتا، جو چیز آپ نہیں کر سکتے وہ ما فوق الفطرت ہے، تو آپ اس طرح کریں کہ ایک بندہ ہے، عرب کھرب پتی ہے، وہ کیا کرتا ہے، اس کے پاس بڑی گاڑی ہے، اس کے پاس اتنی ساری دولت ہے، جہاز ہیں، تو آپ جہاز خرید کے دکھا دیں۔ تو آپ اگر نہ خرید پائیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ وہ اس کی جو پاور ہے وہ ولی بن جائے گا اور وہ ما فوق الفطرت اس کے پاس اسباب ہوں گے، وہ ما فوق الفطرت دوسروں کی مدد کر رہا ہوگا۔ یہ عقل کے خلاف ہے، آپ صرف ضد پہ اڑے ہوئے ہیں۔ ما فوق الفطرت کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مدد کہ جو ما فوق الاسباب، ما فوق الاسباب کا مطلب یہ ہے کہ ایسی مدد جو کسی کی محتاج نہ ہو، یعنی جس کا سبب اللہ تعالیٰ بھی نہ ہو، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ما فوق الاسباب ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔
اس کو کسی کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، کوئی بھی ہو، یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، اللہ تعالیٰ نہ دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو ما تحت الاسباب والا مسئلہ ہے، آپ مان لیں کہ وہ ما تحت الاسباب ہیں، وہ ما فوق الاسباب مدد نہیں کر سکتے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے نصیب میں ہدایت لکھے اور آپ کو ہدایت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔